Auzu billahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students of 11th class, today our topic is pteridophytes. Actually, it is derived from a Greek word. Pteros means fern, phyton means plant. These are flowerless. Ferns are actually flowerless plants with feather-like leaves, जिनमें ये बर्ड्स में जैसे ये फीदर्स होते हैं, पर होते हैं. Tyro means actually feathers. These are those plants which are which resemble feathers of birds. Actually, pteridophytes are seedless. Pteridophytes are seedless vascular plants. अब तक जो हमने पढ़ा था एल्गी या ब्रायोफाइट्स, उनमें वैस्कुलर टिश्यू नहीं था. टेरिडोफाइट्स जो हैं वो है सीडलेस वैस्कुलर प्लांट्स जिनमें स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी होती है. इन कॉन्स्पिशियस गेमेटोफाइट्स जिनमें छोटे से एंथ्रीडिया होते हैं. सीसाइल मीन्स विदाउट स्टॉक एंड पार्शली एम्बेडेड ऑर्किगोनिया. Important characters in pteridophytes के plant body is a sporophyte. It is diploid and differentiated into true roots, stem and leaves. That means अब तक आपने थैलोफाइटा पढ़ा था या ब्रायोफाइटा पढ़ा था. एल्गी और ब्रायोफाइटस उनमें ट्रू रूट्स नहीं थे, उनमें वो ट्रू लीव्स नहीं थे, उनमें डिफरेंशिएशन नहीं थी सिस्टम में, लीव्स में, रूट्स में. जो ये टेरिडोफाइट्स हैं ये प्लांट बॉडी डिप्लॉयड होती है. इनमें बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू roots, stem and leaves. और इनमें जो लीव्स होते हैं वो माइक्रोफिलस होते हैं. माइक्रोफिलस मीन्स स्मॉल लीव्स विदाउट फॉर्मिंग लीफ गैप्स इन वास्कुलर सप्लाई ऑफ स्टेम. फॉर एग्जांपल स्लेजनेला, मैं अभी आपको डायग्राम दिखाता हूँ. और माइक्रोफिलस मीन्स लार्ज फॉर्मिंग लीफ गैप्स इन वास्कुलर सप्लाई ऑफ स्टेम. मोस्ट फर्स में मेगाफिलस होते हैं, कुछ में ये माइक्रोफिलस होते हैं, बट इन मोस्ट ऑफ द स्पीशीज दे आर मेगाफिलस, लार्ज साइज्ड. अब इनमें जो ये वास्कुलर टिश्यू जो है इनमें जाइलम एंड फ्लोएम वो प्रेजेंट हैं. तभी हमने पहले ही बोला अब तक जो हमने पढ़े थे उनमें ये कंडक्टिंग टिश्यू या वास्कुलर टिश्यू नहीं था, इनमें वास्कुलर सिस्टम मौजूद है. मियोस्पोर्स जो होते हैं वो स्पोरोंजिया के अंदर प्रोड्यूस होती हैं. स्पोर्स में, स्पोर मदर सेल्स में जब मियोसिस होती है तो मियोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं. इनमें वो लीव बियरिंग स्पोरोंजिया होते हैं जिनको हम स्पोरोफिलस कहते हैं. स्पोरोफिलस, इनमें जो स्पोर्स होते हैं वो होमोस्पोरस भी होते हैं. That means they are of same shape and size. For example in Tyrus edentum. तो अब कुछ स्पीशीज़ हैं जिनमें ये हेटेरोस्पोरस होती हैं. हेटेरोस्पोरस फॉर एग्जांपल माइक्रोस्पोरस एंड मेगास्पोरस. स्लेजनेला में, मार्सिलिया में, साल्विनिया में ये होते हैं अलग अलग साइज़ के, अलग अलग शेप्स के. जो गेमेटोफाइट है वो स्मॉल है और ये इंडिपेंडेंट होता है, इट इज़ नॉट डिपेंडेंट. जो इनमें सेक्स ऑर्गन्स होते हैं टेरिडोफाइट्स में वो होते हैं मल्टीसेलुलर होते हैं, जैकेटेड होते हैं. सेक्स ऑर्गन्स और मल्टीसेलुलर एंड जैकेटेड. एंथ्रीडिया जो इनमें होते हैं वो स्मॉल होते हैं. एंथ्रीडिया और सीसाइल होते हैं, दैट मीन्स स्टॉकलेस. ऑर्चिगोनिया जो होते हैं वो पार्शली एम्बेडेड होते हैं इनमें.
سپرمز جو ہوتے ہیں وہ بائی فلیجلیٹ ہوتے ہیں یا ملٹی فلیجلیٹ ہوتی ہیں. ان کو ایکسٹرنل سپلائی ہوتی ہے ضرورت فار فرٹیلائزیشن ٹو ریچ آرچگونیا. اسی لیے ان ٹیریڈوفائٹس کو ایمفیبینز آف پلانٹ کنگڈم کہتے ہیں. وہ موئسٹ شیڈی ہیبیٹیٹس میں رہ سکتے ہیں یا ٹیرسٹائل کنڈیشنز میں بھی رہ سکتے ہیں. اب ان کو واٹر کی ضرورت ہوتی ہے فار فرٹیلائزیشن، تو اس لیے ان کو کہتے ہیں ایمفیبینز آف پلانٹ کنگڈم. دے لیو ان terrestrial conditions as well as in moist conditions, but water is essential for effecting fertilization. ایمبریو سٹیج جو ان میں ہے وہ پریزنٹ ہے. ایمبریو سٹیج یہ کول ہیبیٹیٹ میں ہوتے ہیں، ڈیمپ ہیبیٹیٹ میں ہوتے ہیں، شیڈی پلیسز میں ہوتے ہیں، اور کچھ سینڈی سوائلز میں اچھا گرو کرتے ہیں. ایزولا ہے ان میں، مارسیلیا ہے، سالوینیا ہے، وہ ایکویٹک اسپیشیز ہیں، وہ واٹر میں گرو کرتے ہیں. جو زائگوٹ کا ڈیولپمنٹ ہے ایمبریو میں، وہ فیمیل گیمیٹوفائٹ کے اندر ہی ہوتا ہے. دیٹ مینس ڈیولپمنٹ آف زائگوٹ انٹو ینگ ایمبریو ٹیکس پلیس ود ان دا فیمیل گیمیٹوفائٹس. وہ فیمیل گیمیٹوفائٹ کے اندر ہی ہوتا ہے. دس ایونٹ جو یہ والا ایونٹ یہ اہم چیز ہوتا ہے سیڈ ہیبٹ کے لیے، اور ایولیوشنری اعتبار سے یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے ایک اہم سٹیپ فار ایولیوشن آف سیڈ پلانٹس. کیونکہ ابھی تک آپ نے یہ نہیں دیکھا تھا جو گیمیٹوفائٹ ایمبریو ہے وہ فیمیل گیمیٹوفائٹ کے اندر ڈیولپ ہوتا ہے. ان میں یہ کنڈیشن ہے کہ جو زائگوٹ کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ فیمیل گیمیٹوفائٹ کے اندر ہی ہوتی ہے. یہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے سیڈ ڈیولپمنٹ کے لیے، سیڈ ہیبٹ کے لیے. اس لیے ایولیوشنری اعتبار سے یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے ایک اہم سٹیپ. اب اکنامک امپورٹنس ٹیریڈوفائٹس کی. دے آر یوزڈ فار فوڈ for animals as well as tribal people use Marsilia for food. Soil binding. These bind soil particles together and in this way prevent soil erosion. ان میں وہ ہم ایک برش قسم کا برش بھی بنا سکتے ہیں جس سے ہم وہ برتن دھونے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اب نائٹروجن فکسیشن. ایزولا ابھی میں نے آپ کو بولا ایزولا ہے، وہ پیڈی فیلڈس میں اناکولیٹ کیا جاتا ہے نائٹروجن فکسیشن کے لیے. سائنو بیکٹیریا کے ساتھ اینابینا کے ساتھ وہ نائٹروجن فکسیشن کرتا ہے. اس ڈائیوپٹرس ہے ایک سپیشیز، اس کا رائزوم جو ہے وہ میڈیسنل یوز اس کی ہے، دیٹ از یوزڈ فار میڈیسنل پرپزز. اور جیسا کہ آپ نے پہلے ہی دیکھا یہ ان کی جو یہ گریسفل لیوز ہوتے ہیں، فیدر لائک لیوز ہوتے ہیں، اٹریکٹیو لیوز ہوتے ہیں، یہ ایز آرنامنٹلز بھی استعمال ہوتے ہیں. جو یہ ٹیریڈوفائٹس ہیں ان کو 4 مین کلاسز میں گروپ کیا گیا: سلوپسیڈا، لائکوپسیڈا، سفینوپسیڈا اینڈ فلیکوپسیڈا. یہ ان کے 4 کلاسز ہیں ٹیریڈوفائٹس کے. یہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں، یہ ہے سلیجنیلا، اس میں یہ چھوٹے سے لیوز ہیں. دوسرا ہے ایکویسٹم. ایکویسٹم کو ہارس ٹیل بھی بولتے ہیں. یہ ہیں اس کے لیوز. یہ ہے سٹروبیولس، اسی کے سپوروفل اسی کے اندر ہوتا ہے ایمبیڈڈ. اور دوسرا جو ہے یہ ہے فرن. تیسرا جو ہے یہ سالوینیا ہے، یہ ایکویٹک ہے. یہ ہیں کچھ ٹیریڈوفائٹس. انشاءاللہ کل ہم جمناسپرمز کے بارے میں پڑھیں گے.